میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ماہ ذی القعدہ جو کہ چل رہا ہے وہ پورا ہونے والا ہے، اور اس کے گزرتے کے ساتھ ہی ہم ماہ ذی الحج میں پہنچ جائیں گے۔ تو ماہ ذی الحج آنے سے پہلے ہمیں کچھ احتیاط اور کچھ علم حاصل کر لینا چاہیے ماہ ذی الحج کے مطابق، اور ہمیں ماہ ذی الحج کے جو فضائل و برکات ہیں، اس میں ہونے والی عبادات کے بارے میں، اس میں جو بزرگان دین کے قول ہیں ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے، اور ماہ ذی الحج میں جو مقدس دن آتے ہیں، ایام آتے ہیں، ان کی ہم بات اپنی اس نشست میں کریں گے، اور اس کو پائے تکمیل پر پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور یہ جانیں گے کہ ماہ ذی الحج کے فضائل کیا ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر یہ کام آج ہو جاتا ہے اس نشست میں تو بہتر ہے، نہیں ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم اسے 2 نشستوں میں پورا کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ذی الحج نام رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ تو اس بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسے ذی الحج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ یہ شرح قصیدہ بردہ میں اس بات کی تشریح کی گئی ہے کہ جو ذی الحج ہے اس کا نام اس لیے ذی الحج ہے کیونکہ اس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اب ہم دوسری طرف نظر ڈالیں تو یہ بھی جاننے کو ملتا ہے کہ قرآن مجید میں بھی ذی الحج کے بارے میں ذکر موجود ہے، اور اس ماہ مبارک کی برکتوں میں سے یہی کافی ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں خود موجود ہے۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 1 2 پارہ 30 کے اندر موجود ہے، ترجمہ کنز الایمان ہے کہ اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ تو اس کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان 10 راتوں کی قسم سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں اس کی قسم جو ہے وہ ماہ ذی الحج کی پہلی جو 10 راتیں ہیں اس کے بارے میں ہے، اور یہ والی حدیث جو موجود ہے وہ اس آیت کے زیر میں ہے کہ یہ جو حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے، اللہ پاک نے ان راتوں کی قسم ارشاد فرما کر یہ ظاہر کر دیا کہ یہ راتیں اللہ پاک کے نزدیک عظمت والی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں خوب عباداتیں کریں، نیکیوں کی حرص پیدا کریں، اور اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھیں۔ اس کے جو ماہ ذی الحج کی جو 10 راتیں ہیں، اس بات کی جو فضائل ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ اللہ کریم کے نزدیک کوئی دن عشرہ ذی الحج کے ایام سے نہ زیادہ عظیم ہے، نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں تحلیل یعنی کہ جو لا الہ الا اللہ ہے، تکبیر اللہ اکبر ہے، اور تحمید الحمدللہ ہے، اس کی کثرت کرنی چاہیے۔ یہ بات مسند احمد میں مسند عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذیل میں ہے، اور حدیث نمبر ہے اس کا 5447۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث شریف بھی موجود ہے جو کہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ پاک کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں جہاد بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ پاک کی راہ میں نکلا، پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہوا، یعنی کہ یہ اس سے بھی بڑھ کر فضیلت ہے، جو یہ اس 10 دن کی جو برکات ہیں ان کے اندر عمل ہے اس کا ثواب کے مطابق۔ اسی طریقے جو یہ دوسری حدیث ہے، یہ حدیث شریف جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کری ہے، ترمذی میں زیر حدیث 757 نمبر حدیث ہے۔ اسی طریقے سے
تیسری حدیث شریف جو ابن حبان نے کتاب الحج کے اندر نقل کری، حدیث نمبر 3842 ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک عشرۂ ذی الحج کے دنوں سے افضل کوئی دن نہیں ہے۔ تو سامعین حضرات، آپ نے یہ سماعت کیا کہ اللہ پاک کے نزدیک عشرۂ ذی الحج کے دنوں سے افضل کوئی دن نہیں، یعنی کہ یہ بہت ہی عظمتوں والا دن ہے، بہت ہی مبارک دن ہے۔ یہ صحیح ابن حبان میں کتاب الحج میں حدیث نمبر 3842 کے ذیل میں یہ درج ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی کتاب الصوم میں حدیث نمبر 758 ہے، وہ یہ ہے کہ جن دنوں میں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذی الحج کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ان میں سے ممنوع دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ جو کہ آئی ہیں۔ ایک حدیث شریف جو میں آپ کے سامنے عرض کروں وہ ان 10 راتوں کی فضائل کے لیے ہے، وہ شعیب الایمان میں باب فی الصیام میں موجود ہے، حدیث نمبر 3758 ہے۔ اس کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ عشرۂ ذی الحج میں ایک عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کثیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عشرۂ ذی الحج میں ایک عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث شریف جو موجود ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ شعیب الایمان میں یہ حدیث شریف 3758 نمبر پہ موجود ہے۔ اب آئیے اس مرحلے سے جو ہم نے آپ کے سامنے فضائل و برکات آپ کے سامنے رکھے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ بزرگان دین کے قول اور ان کے اعمال بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل جانتے ہیں کہ آپ نے ذی الحج کیسے بتایا ہے، آپ نے ذی الحج کا مہینہ کیسے اپنے اوپر عبادات کر کے لازم کیا۔ اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت ام المومنین حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی زوجہ مبارکہ، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشرۂ ذی الحج کے روزے نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ عشرۂ ذی الحج مطلب شروعات کی جو 10 راتیں ہیں اس کے روزے نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ حدیث شریف نسائی میں کتاب الصیام میں حدیث نمبر 2413 کے پہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے 2414 نمبر حدیث نسائی کی موجود ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے 9 روزے پابندی سے رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے حلیۃ العلیہ میں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 567 نمبر جو حدیث موجود ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں میں اپنے چراغ نہ بجھایا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ رانی رات میں آپ جو ہے عبادت کیا کریں، اپنے چراغ نہ بجھایا کرو کا مطلب یہ ہے کہ رات میں عبادات کیا کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت بہت پسند تھی اور فرمایا کرتے تھے اپنے خادموں کو اٹھایا کرو کہ سحری کریں اور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ حلیۃ الاولیاء رقم ہے اس کی 5671۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرۂ ذی الحج میں بازار جا کر تکبیر کہتے، جو میں نے آپ کے سامنے پیچھے بیک میں نے آپ سے فرمائی ہے، بتائی ہے، وہ تکبیر جو ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرۂ ذی الحج میں بازار میں جا کر تکبیر کہتے تو لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہتے، اور یہ دونوں حضرات صرف تکبیرات کہنے کے لیے بازار جاتے تھے۔ یہ بخاری میں کتاب العیدین میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرۂ ذی الحج میں نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر پڑھتے تھے۔ یہ بھی میں بخاری شریف کی حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں اگلے مرحلے میں کہ تکبیر تشریق جو ہے، اس تکبیر تشریق کا مطلب کیا ہے، تکبیر تشریق کا جو احکام ہے وہ کیا ہیں، وہ ہم جانتے ہیں کہ تکبیر تشریق جو ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز فرض جو ہے اس کی پنجگانہ کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی، ایک بار تکبیر بلند آواز سے کہنا واجب ہے اور 3 بار افضل، اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ یعنی کہ 9 ذی الحجہ سے لے کے 13ویں ذی الحجہ تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک نماز پنجگانہ کی جو باجماعت نماز ہوتی ہے اس میں اس کے بعد تکبیر بلند آواز سے کہنا واجب ہے۔
اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو ہے تکبیر تشریق ہے، یہ واجب ہے اور 3 بار کہنا افضل ہے. 1 بار واجب اور 3 بار افضل ہے. تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے فوراً بعد کہنا واجب ہے. اب یہ بات دھیان رکھیں کہ اگر آپ چلے جاتے ہیں مسجد سے اٹھ کے یا آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ پھر وہ ساکت ہو جاتا ہے، پھر نہیں پڑھنی ہے. لیکن جب آپ نے سلام پھیرا اس کے بعد فوراً بعد کہنا آپ پر واجب ہے. 3 بار کہنا جو ہے افضل ہے. اسی طریقے سے نفل، سنت اور وطر کے بعد تکبیر واجب نہیں ہے. اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہیں، سنت نماز پڑھتے ہیں، وطر کے بعد تکبیر جو ہے وہ واجب نہیں ہے، اس کے بعد آپ واجب نہیں ہے. پھر لیکن جو جمعہ کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد واجب ہے، اور نماز بقرعید جو ہے عید کی نماز اس کے بعد بھی کہہ لیں وہ بھی بہتر ہی ہے. یہ بات بہار شریعت میں موجود ہے، کتاب العیدین میں، اور رد المحتار میں بھی یہ بات موجود ہے. اسی طریقے سے کہ جس کی 1 یا زائد رکعتیں فوت ہوئی ہوں، مان لیجئے امام نے 1 رکعت پوری کر لی تھی اور اس کے بعد کوئی اور جو ہے وہ نماز میں داخل ہوا امام کے ساتھ، تو اس پر تکبیر واجب ہے، مگر جب خود سلام پھیرے اس وقت کہے گا وہ. یعنی کہ جب وہ اپنی نماز پوری کر لے گا اس کے بعد ہی وہ تکبیر کہے گا، بیچ میں اسے تکبیر نہیں کہنی. سب کے ساتھ جب جماعت پوری ہو گئی تو سب لوگ تو تکبیر کہیں گے، پر اس کو وہ تکبیر نہیں کہنی ہے. وہ تکبیر جبھی کہے گا جب اس کی نماز پوری ہوگی. لیکن اگر منفرد ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر کوئی واجب نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پڑھ لے، کیونکہ جو صاحبین ہیں امام محمد اور امام یوسف، ان کے نزدیک جو ہے اس پر بھی جو ہے ایام تشریق کرنا، تکبیر تشریق پڑھنا یہ واجب ہے. اسی طریقے سے اب دیکھتے ہیں کہ یوم عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، خاص 9 ذی الحجہ. ابھی تک جو ہم نے فضائل کی بات کری وہ فضائل کی بات کری ہم نے ٹوٹل پورے 10 دن کی. اس 10 دن کے اندر بیچ میں ایک 9 ذی الحجہ ہے، اس 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں. تو اس یوم عرفہ کے فضائل تھوڑے منفرد ہیں اور الگ سے اس کے فضائل موجود ہیں. تو اس مبارک عشرے میں 9 ذی الحجۃ الحرام بھی بڑی برکت والا دن ہے، اسے یوم عرفہ کہتے ہیں. اس دن اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحمت کی بارش فرماتا ہے، گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے. احادیث مبارکہ میں بہت سی اس کی فضیلتیں جو ہے مروی ہیں. پہلی حدیث شریف جو ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے. کسی نے عرض کی کیا یہ فضیلت خاص لوگوں کے لیے ہے یا عام لوگوں کے لیے؟ فرمایا تمام لوگوں کے لیے. سبحان اللہ. یعنی کہ اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے کسی کے تو وہ 9 ذی الحجہ کو بخش دیا جاتا ہے. اور یہ حدیث شریف امام ابن ابی دنیا نے حدیث نمبر 14 اپنی کتاب میں ذکر کری ہے. اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جو ان 5 راتوں لیلۃ الفطر، 15 شعبان المعظم، 8، 9 اور 10ویں ذی الحجہ کو شب بیداری کرتا ہے، یعنی کہ اس رات جاگتا ہے، عبادات کرتا ہے، خرافات نہیں عبادات کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. الترغیب و ترہیب میں حدیث نمبر 1662 ہے. یہ تیسری حدیث شریف جو ہے وہ موطا امام مالک میں کتاب الحج میں حدیث نمبر 982 ہے. وہ یہ ہے کہ یوم عرفہ میں شیطان کو بڑے بڑے گناہ گاروں کی بخشش دکھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے شیطان اپنی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس دن شیطان ذلیل و خوار ہوتا ہے کیونکہ اس دن بڑے بڑے گناہ گاروں کی بخشش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے مسلم شریف میں ایک حدیث شریف مذکور ہے کہ اللہ کریم عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا. اس بات کا جو شرح ہے وہ مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے فرشتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرشتوں، تم نے کہا تھا کہ انسان خون ریزی و فساد کرے گا، تم نے اس پر غور نہ کیا کہ انسان اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر پردیسی بن کر پریشان بال کفن پہنے لبیک لبیک کی صدائیں لگاتا عرفات کے میدان میں بھی آئے گا. بتاؤ ان حاجیوں کے سوائے میری رضا کے اور کیا چاہا ہے.
کیا مجھے راضی کرنے کے لیے یہ لوگ ان میدانوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں؟ یہ شرف نہ ملائکہ کو حاصل ہے نہ جنات کو، صرف انہی کا حصہ ہے۔ تو اس دن جو ہے نو عرفہ جو ہے، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن جو ہے یہ اتنی برکتوں والا دن ہے کہ اس دن کا ذکر خود اللہ عز و جل اپنے فرشتوں میں فرماتا ہے، اور جو لوگ حج کرتے ہیں، جو لوگ حج کے ایام میں اپنے جو عبادات کرتے ہیں حج کے فرائض کو انجام دیتے ہیں، تو ان کی فضیلت بھی وہاں ذکر کی جاتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا دن ہے۔ اب جب اتنا بڑا دن ہے تو لوگوں کے دلوں میں یہ سوال بھی آئے گا کہ یہ عید کا دن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو جتنا بڑا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، تو خوشی کے دن کو عید کہا جاتا ہے۔ زیادہ ہر لغت میں، ہر بات میں یہ بات موجود ہے کہ عید کا دن وہ دن ہوتا ہے جس دن کسی خوشی کا اظہار ہو۔ تو یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے۔ اس بات کی دلیل کے لیے میں آپ کے سامنے ترمذی شریف کی ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں، جو ہے حدیث نمبر 3055۔ کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کے سامنے اس آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ حدیث شریف جو ہے، یہ قرآن کی آیت جو ہے تلاوت کری۔ اس کا ترجمہ جو کنز الایمان میں وہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس کی تلاوت فرمائی تو اس یہودی نے کہا کہ اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس روز یہ آیت نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں تھیں، ایک جمعہ اور دوسرا عرفہ، یعنی کہ عرفہ بھی عید کا دن ہے۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ظاہر ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو میلاد کا دن ہوتا ہے، جہاں حضور عید میلاد کا دن ہوتا ہے، وہ بھی عید کا دن ہوتا ہے۔ یہ حدیث شریف اس سے بھی ظاہر ہو گئی، کیونکہ جمعہ کا دن عید کا دن صرف اس لیے ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ تو جس دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے وہ جمعے کا دن ہوا، اور ہر ہفتے کا جمعہ عید کا دن ہو گیا۔ تو ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا کے سرور ہیں، دنیا کے آقا ہیں، دنیا جن کے صدقے میں بنائی گئی، جن کی توبہ حضور کے صدقے میں قبول ہوئی، اگر وہ جمعے کے دن پیدا ہوں تو عید ہو، اور جب وہ ذات پاک بابرکت اس دنیا میں آئے تو وہ دن پورے سال میں ایک بار عید کیوں نہیں ہو سکتا؟ جبکہ اس حدیث شریف سے دلیل تو صرف یہ پکڑی جا رہی ہے کہ جمعہ کا دن عید ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ تو یہ ہر ہفتے کا جمعہ عید بن گیا۔ تو جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے وہ دن تھا پیر شریف کا، تو پیر شریف بھی عید کا دن ہر ہفتے کا اس حدیث شریف کے مطابق بن گیا، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مطابق۔ تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ عید کا دن ہے۔ اب اس دن جو یوم عرفہ ہے، اس دن کے روزے کی فضیلت جو ہے وہ حضرت ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کو 1000 دن کے برابر شمار کرتے تھے۔ یہ مجموع الزوائد میں حدیث نمبر 5143 موجود ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ یوم عرفہ کے روزے کو 1000 دن کے برابر شمار کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو روزہ رکھنا ہے وہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ یہ میں زیادہ تر حدیثیں جو ہیں اوتھینٹک ہی دے رہا ہوں آپ کو، کوئی ادھر ادھر سے نہیں دے رہا، زیادہ تر اوتھینٹک حدیثیں ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اس دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں کہ عرفہ کا جو روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ 2 سال کے گناہ معاف ہو چکے صرف ایک روزے کی بنا پر۔ اب بات آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث شریف ہے کہ عرفہ کے دن جو کوئی اپنے کان، آنکھ اور زبان پر قابو رکھے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ یہ حدیث شریف مسند امام احمد میں
حدیث نمبر 3042 نمبر ہے، جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے چیپٹر میں موجود ہے، کہ جو حرام کاموں سے اس دن بچے گا، جو بھی حرام کام ہو، کہ اپنے کان کو، اپنے آنکھ کو اور اپنی زبان کو قابو پہ رکھے گا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے یوم عرفہ کی۔ اسی طریقے سے فی الحال کا جو ٹائم چل رہا ہے اس کے اندر حج جو ہے نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے حج جو ہے وہ جاری فرمائے اور ہم لوگوں کو بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سال زیادہ تر لوگ حج نہیں کر پائیں گے سوائے وہاں کے جو مقیم ہیں عرب شریف کے، ان کے۔ تو جب حج نہیں کر سکیں گے تو وہ کیا کریں؟ تو جو مسلمان حج بیت اللہ کی سعادت حاصل نہ کر سکے تو حضرت امام یوسف بن حسن حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، المتوفی 909 ہجری، انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر ہم حرمین نہ جا سکیں تو ہم اپنی عاجزی ان تک پہنچا دیں۔ اگر ہم عرفات میں حاضر نہیں ہو سکیں تو جو کچھ ہم سے چھوٹ گیا ہے اس کی تلافی کریں۔ اگر ہم حجر اسود تک نہ پہنچ سکیں تو جو پتھر دل ہے وہی نرم ہو جائیں۔ اگر ہم منی و عرفہ کی رات نہیں پا سکیں تو نہ پانے کا افسوس یہی کر لیں، جو شخص آج کے دن توبہ نہیں کرے گا تو کب کرے گا، اور جو شخص اس وقت میں متوجہ نہیں ہوگا تو کب ہوگا، اور جو توبہ کو نہیں جانتا وہ نادار ہے، اور جو عفو و درگزر کا سوال نہ کرے اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ بات جو ہے ذکر فرمائی ہے معرف الانعام میں و فضل الشہر والایام میں، صفحہ نمبر 57 پہ۔ امام یوسف بن حسن حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 909 ہجری۔ تو جو لوگ حج نہ کر سکیں وہ کیا کریں، اس کا میں نے آپ کو ذکر فرما دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ ذکر جو ہے آ چکا ہے۔ اب اسی طریقے سے ایام تشریق کی دعا جو ہے، ایام تشریق جو ہے اس کی دعا کیا ہے؟ ایام تشریق کا مطلب یہ ہے کہ ایک 10 دن، وہ 3 دن کی فضیلت میں جو دعا تھی، فضیلت وہ الگ تھی، وہ جو تسبیح تھی وہ الگ تھی۔ اب جو ایام تشریق ہے، جو پہلا جو یہ الگ سے دن ہے، اس کے اندر حضرت سیدنا اکرمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایام تشریق میں یہ دعا کرنا مستحب ہے۔ کون سی دعا کرنا مستحب ہے؟ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ حدیث شریف جو ہے، یہ بات آپ نے فرمائی کہ یہ پڑھنا مستحب ہے ایام تشریق میں۔ تو ایام تشریق میں نے آپ کو بتا دیا تھا شروعات میں ہی کہ ایام تشریق کون سی ہے، جو 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، اس دن میں نماز کے بعد کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ واجب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو ہے یہ تکبیر تشریق ہے۔ اور ایام تشریق میں جو الگ سے یہ نماز کے ساتھ تھی، اور جو الگ سے ہے بنا نماز کے جو پڑھنی ہے، وہ میں نے آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا والی جو دعا ہے وہ بتا دی ہے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے حج کے فضائل پہ میں ابھی بات نہیں کروں گا، کیونکہ حج کے فضائل اس وقت ابھی اتنی ضرورت کے حقدار نہیں ہیں، لیکن جو قربانی ہے اس کا بیان میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کروں گا کہ اس کے جو ضروریات ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ فتاوی ہندیہ میں یہ حدیث شریف یہ بات جو ہے موجود ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر بالغ، یعنی کہ بالغ پر، مقیم پر، یعنی کہ کوئی مسافر نہ ہو، مقیم ہو۔ 2 شرطیں ہو گئیں۔ تیسری شرط مسلمان مرد ہے یا عورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مرد پہ واجب ہے، عورت پہ بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے جو چوتھی شرط ہے وہ ہے کہ مالک نصاب جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم، یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال، یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو۔ تو اس بات کو سمجھیے کہ یا تو 52.5 تولے چاندی ہو، یا اتنی ہی، یعنی کہ 52.5 تولے جو چاندی ہے اتنی رقم ہو آپ کے پاس، اتنا پیسہ آپ کے پاس موجود ہو کہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں، یا
یا اتنی مالیت کا تجارت کا مال ہو، یعنی کہ آپ کے پاس اتنا اسٹاک ہو کہ آپ کے پاس جمع ہو کہ 52.5 تولے چاندی اس سے آ جائیں، یا پھر اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، یعنی کہ آپ کی ضرورت کے علاوہ جو سامان ہے، آپ کی ضرورت کے الگ جو سامان ہے، اگر اس کو آپ بیچیں تو آپ کو 52.5 تولہ چاندی مل جائے تو آپ جو ہے مالک نصاب بنیں گے۔ وہ جو شخص ہے اس پر اللہ پاک کا یا بندوں کا اتنا قرضہ نہ ہو جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے، یعنی کہ اس پہ اتنا قرضہ بھی ہے کہ وہ جب ادا کرے گا تو وہ مالک نصاب نہیں رہے گا، تو وہ ادا کرے اور مالک نصابیت چیک کرے کہ وہ مالک نصاب ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس کا قرضہ نکالنے کے بعد یعنی کہ وہ مائنس کرنا ہے، تب آپ دیکھیں گے کہ وہ مالک نصاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہر صاحب استطاعت مسلمان کو چاہیے کہ وہ رضائے الہی کے حصول اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی نیت سے اس مہینے میں مال حلال سے قربانی کا فریضہ سر انجام دے، کیونکہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ترجمہ کنز الایمان ہے، پارہ 30 سورہ کوثر آیت نمبر 2، فصلی لربک وانحر، یعنی کہ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ڈائریکٹ موجود ہے۔ تو اس کے احکام، قربانی کے احکام کے بعد کہ مالک نصاب کون ہے، کس کس کے اوپر یہ واجب ہے اور کیسے یہ نکالا جائے گا، یہ اس کو سمجھنے، اس کو جاننے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں آگے کی طرف کہ قربانی کے جو ہیں فضائل وہ کیا ہیں۔ تو جو حدیث شریف ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے علیہ السلام۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں ہمارے لیے کیا ہے، یعنی کہ ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کی، اور اون میں؟ تو فرمایا، اس کے بھی ہر ایک بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ تو سامعین حضرات، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قربانی کے جو فضائل ہیں وہ کیا ہیں، کہ ہر بال جو آپ نے قربانی کا جانور ذبح کیا ہے، آپ نے جس کی قربانی دی ہے، اس کے جو ہر بال ہے، اس ہر بال کے بدلے آپ کو نیکی ملے گی۔ اسی طریقے سے جو یہ تو پہلی حدیث شریف تھی، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3127 کے تحت موجود ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث شریف جو ہے سنن الکبریٰ کی للبہقی، جو امام بہقی کی سنن الکبریٰ ہے، اس کے اندر حدیث نمبر 19161 نمبر ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ جیسے ہی ہماری قربانی کا خون پہلا قطرہ، اس کے خون کا جو پہلا قطرہ ہے، تمہاری قربانی کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اس کی شرح میں اور اس کی بات میں قربانی کی جو فضائل ہیں، اس میں علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کی نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، یعنی کہ روز محشر کے دن، جس دن حساب و کتاب ہوگا، اس دن جو قربانی ہوگی وہ اپنے کرنے والے کے، یعنی کہ جس نے اسے کیا ہے، جس نے قربانی کی ہے، اس کے نیکی کے جو پلہ ہے اس میں رکھ دی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا جو ہے اس کا بھاری ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ بات جو ہے ارشد اللمعات میں یعنی کہ مشکات کی شرح میں یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 654 پہ کتاب الصلاۃ میں۔ اسی طریقے سے حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس دن جو روز محشر ہوگا، اس میں جب پل صراط سے گزرنا ہوگا، تو جو قربانی ہوگی اس کے لیے سواری بنے گی، جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک قربانی، یعنی کہ جو قربانی ہے پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ یہ بات بھی مرقات المفاتی میں، مشکات کی شرح میں اور میرات المناجی میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 1470 کے تحت۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس چیز کی قربانی کی فضیلت کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ مالک نصاب ہو جب بھی آپ قربانی کریں، فضیلت حاصل کرنے کے لیے آپ یہ قربانی کریں۔ یہ فضیلت جو ہے یہ ہر روز نہیں آیا کرتی، یہ ہر سال میں ایک بار آتی ہے،
اور کچھ نہیں پتہ کہ اگلے سال کون زندہ رہے اس فضیلت کو پانے کے لیے۔ تو آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہم اور آپ قربانی کے ایام میں قربانی کا فریضہ انجام دے کے بہت ساری نیکیاں کمائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اسی طریقے سے جو ہم آگے بڑھیں گے، لیکن یہاں تک کے لیے کافی ہے۔ اب ہم کل کی جو نشست ہوگی اس کے اندر یہ بتائیں گے کہ ان دنوں میں کون سے ماہ ذی الحجہ میں کون سے اعمال کرنے چاہیے، کون سی نفلی عبادات ہیں، کون سے اوراد اور وظائف ہیں جو ہمیں ان کے بیچ کرنے چاہیے، اور وہ جو علماء کرام سے، محدثین سے، مفسرین سے، صوفیاء سے، جو ہمارے تک بزرگان دین سے آئے ہیں، وہ فضائل کیا ہیں اور ان کی برکات کیا ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ عز و جل کل وہ بھی پورا کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔